الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ ہے صدیق اکبر کا، واہ کیا مرتبہ ہے صدیق اکبر کا، ان کی صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آج 22 جمادی الاخر، خلیفہ اول غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن ہے۔ آج عرس صدیق اکبر 22 جمادی الاخر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ آپ کی ولادت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ، اور آپ کی والدہ حضرت سلمہ کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب تھے، جنہوں نے مسجد حرام کے اندر سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تاریخ ابن عساکر رقم الحدیث 3398 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی شان ہے۔ آپ خلیفہ اول ہیں، غار یار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر قدم پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج سے تشریف لائے، اس وقت جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو کفاروں نے جھٹلا دیا تھا، کفار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، اس وقت میں ایک ہستی جن کا نام صدیق ہے، انہوں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا۔ صدیق اکبر ہی ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی ہر بات کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ اس دن سے آپ حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام میں افضل فضیلت والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ علماء یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، کسی کا رتبہ ہے،
تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ آپ خلیفہ اول بھی ہیں اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی ہیں۔ روایت میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 46 پر 46۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر اسلام لے کر آئے۔ یہ خود حضرت مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام لے کر آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک اور روایت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لے کر آئے ہیں، زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ یعنی اسلام لانے میں بھی آپ سب سے پہلے، سب سے آگے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی، نماز پڑھنے میں بھی آپ سب سے پہلے اور سب سے آگے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ صدیق اکبر اس مبارک ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنا مال سب کچھ دے کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب بات آتی ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں، ضرورت پیش آئی، تو وہ جو صحابہ کرام تھے، ہر صحابی کچھ نہ کچھ لے کر آیا، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی آپ کے گھر تھا سب کچھ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ سے جدا نہ ہوئے، نہ سفر میں نہ حضر میں، بجز ان اوقات کے جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جانے سے اجازت نہ دی تھی، یعنی خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا، اس مقام پر آپ ساتھ نہیں رہے۔ اس کے علاوہ اسلام لانے سے لے کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت ابو بکر صدیق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ چاہیں حج ہو، غزوہ ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ خدا اور رسول کی محبت میں اپنے اہل و عیال کو ترک کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت بھی کی۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ انتظار میں تھے کہ میرے آقا کس وقت ہجرت کے لیے کہیں اور میں آپ کے ساتھ چلوں، لیکن جب وقت آیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کو کہا تو آپ ترنت فوراً کھڑے ہو گئے اور ہجرت کے لیے چل پڑے۔ یہی صدیق غار یار ہیں جو
غار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق رہے تھے۔ جب کفار نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے مجبور کر دیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو یہی صدیق اکبر تھے جو غار میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق بن کر رہے۔ صدیق اکبر کی بڑی شان ہے۔ روایت میں آتا ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور تاروں کو دیکھ کر ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہے۔ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جب حضرت عائشہ نے حضرت عمر کا نام سنا تو آپ کا چہرہ تھوڑا اتر گیا، یعنی ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے بابا ان تاروں کی نیکیوں سے زیادہ نیکیاں رکھنے والے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بابا ہی کا نام لیں گے، اور آپ کے چہرے کا رنگ فیکا پڑ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ماں عائشہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے بغض رکھتی ہوں یا ان کی محبت نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ آپ چاہتی تھیں کہ میرے بابا کا نام آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو رنگ ہے وہ پھیکا پڑ گیا ہے، تو میرے نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم پریشان نہ ہو، تمہاری چہرے کا جو رنگ پھیکا پڑ گیا یقیناً میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر حضرت عمر کی نیکیاں ہیں، لیکن عمر کی ساری نیکیاں، جتنے ستارے آسمان میں ہیں، عمر کی ساری نیکیاں تمہارے بابا کی ایک نیکی کے برابر نہیں۔ سبحان اللہ! یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سب سے پہلے، خطاب کرنے میں سب سے پہلے، اور آپ کی شان میں تمام صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ امام احمد بن حنبل شان صحابہ جلد اول حدیث نمبر 49 پر روایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضلیت میں بڑھ کر بتائے تو میں اس پر کوڑے لگاؤں۔ یہ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو بھی شخص ابو بکر اور عمر کی شان سے بڑھ کر میری شان کو بڑھائے، ان سے افضل مجھے بتائے تو میں
اس شخص کو کوڑے ماروں۔ یہ حضرت مولا علی کا ارشاد ہے۔ امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ آج جتنی بھی شان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جائے وہ کم ہی کم ہے۔ ہم گنہگار ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یقیناً تمام صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ صدیق اکبر کی صداقت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بسر کی۔ صدیق اکبر کی صداقت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر بیان کیا جائے تو یقیناً ہم نہیں کر سکتے۔ پوری رات گزر جائے گی لیکن شان صدیق اکبر بیان نہ ہو پائے گی۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی جنت نصیب عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں قبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔